السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مہرین رضوان اور میں آپ کے لیے پروگرام امید کی کرن لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ جو مفلس ہیں، غربت کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، جو تعلیم سے محروم ہیں، جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محروم ہیں۔ ان کے لیے گورنمنٹ لیول پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں، نیشنل ہیروز جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس میں پروگرام میں آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے زندگی کے شعبوں کو بھی چلا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو ہم اب سب سے پہلے اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سید، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم رانا آصف صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میم تھینک یو سو مچ آپ کے یہاں آنے کا، اور آپ کے ہم باتیں کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ ایک تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے آپ نے زندگی کے اس شعبے میں قدم رکھا اور کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اس طرف لانے پر مجبور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اور وہ اندر سے ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بندے کو بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے یا کچھ۔ دیکھیں، جہاں ایک آپ ہمدردی کا لفظ ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور میرا ایشو یہ تھا کہ میں نے لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرنے کی طرف جب میں گئی تو اس کا بیسک ریزن یہ تھی کہ ہماری فیملی میں بالکل ایجوکیشن نام کی اسپیشل لڑکیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اسٹیپ لے لے کے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو فادر تھے جی، دونوں بھائی تھے، وہ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو میں بیچ میں اپنے دروازے کے میٹ میں بیٹھی ہوئی نا ان کے لیکچر سن رہی ہوتی تھی اور نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوتی تھی۔ لیکن جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو بھائیوں کے گریڈ جو ہے نا بی اور ڈی کی طرف تھے اور میرا الحمدللہ اے تھا۔ تو اس کے بعد فادر نے دیکھا کہ ایک بچی جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، ہم چاہ بھی نہیں رہے کہ وہ پڑھے، اور بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری فیملی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو نہ روکا جائے، اس کو پڑھنے دیا جائے۔ تمام کے تمام لوگوں نے منع کیا، سب کچھ کہا، لیکن والد صاحب نے کہا نہیں، میری بیٹی یہ پڑھنا چاہ رہی ہے، مجھے اپنی فیملی کو نہیں دیکھنا، مجھے اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، مجھے اس کی خوشی کو دیکھنا ہے۔ اور کیونکہ میرے اسٹڈی کے درمیان میں بڑے ہرڈلز آئے، اور ان ہرڈلز کو جس طرح سے میں عبور کرتی گئی، میں دیکھتی گئی، تو اس صورت میں نے یہی تہیہ کیا کہ جب میں نے کسی فیلڈ کو جوائن کرنا ہے تو وہ ایجوکیشن ہوگی، تاکہ جن بچیوں کو ایجوکیشن میں کوئی پرابلمز ہوں یا کوئی ہرڈلز ہوں تو میں ان کے پرابلمز کو فیس کر سکوں، میں ان کے پرابلمز کو سالو کر سکوں۔ تو یہ فیلڈ جو ہے نا میں نے اس لیے اسپیشل جو ہے نا سلیکٹ کی، تاکہ جو بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں یا اور بچیوں کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں، کسی غربت کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، یا دیکھیں ان کے پاس کوئی فی کا اسٹرکچر کا ایشو ہے، کسی بھی قسم کا ہے، تو میں وہ سارٹ آؤٹ کروں گی اور انہیں اس مقام پر لاؤں گی جس پر ان کا رائٹ ہے اور انہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن سے آپ کا راستہ بنا اور تعلیم نے آپ کو آگاہی دی کہ کس طرح سے آپ کو سوسائٹی میں اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، جس طرح سے آپ کو مشکلیں پیش آئیں۔ آپ نے ناظرین جیسے دیکھا کہ ہماری پہلی مہمان نے آپ کو اپنا تعارف بھی کروایا اور تھوڑی سی اپنی اسٹرگل بھی بتائی۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا نام بھی جانا پہچانا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ وہ اپنا تعارف ضرور کروائیں۔ رانا آصف حبیب صاحب، جو کہ بہت ہی نرم دل، نرم گوشہ رکھنے والے اس سے مشہور ہیں اور سوشیولوجسٹ ہیں، اور ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں امید کی کرن میں۔ اور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور بالکل آپ کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے جو حالات ہیں لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو رے آف ہوپ ہو اور اس میں لوگ پازیٹیوٹی کی طرف سے آئیں۔ اور میں اپنا اگر آپ سے شیئر کروں تو میں خود پرسن ود ڈسیبلٹی تھا، ظاہری بات ہے آپ کو اسکول میں ایجوکیشن میں بڑے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جی بالکل، وہی سوال آپ سے بھی جی کہ آپ کو کس چیز نے وہ کیا کہ آپ نے کرنا ہے یہ کام سوسائٹی میں اور لوگوں کے جی لیے؟ 1999 میں ہم سوشیولوجی پڑھ رہے تھے کراچی یونیورسٹی میں، تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جاوید اقبال نامی شخص تھا جس نے
100 بچوں کو تیزاب کے ڈراموں میں پھینکا اور ان کے بچوں کے ساتھ ایبیوز کرتا تھا. اور اس زمانے میں اتنی الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا, اور ماں باپ نے پھر ان سے جوتوں اور کپڑوں سے پہچانا, اور وہ خیر اس شخص کی اندر ہی سوسائڈ ہو گئی مبینہ طور پہ. تو ہم نے پھر معلوم کیا کہ یہ کون بچے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, اسٹریٹ چلڈرن کا پاکستان میں فینومینا ہے کیا, اور اس میں کیا کیا جو ہے قانونی لیگل فریم ورک موجود ہے. تو پھر ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. جب اسٹریٹ چلڈرن پہ کام کیا تو پھر ہمیں اسٹریٹس پر دوسری جو کمیونٹی ملی وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ملی, جنہیں آپ خواجہ سرا کہتے ہیں. جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی بچوں کے تھرو ہی, تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ بھی ایبیوز کے اور وائلنس کے اور جینڈر بیس وائلنس کے بہت واقعات ہیں. تو پھر ان کو 2009 میں پاکستان کا سب سے بڑا الائنس بنا کے دیا, جینڈر انٹریکٹیو الائنس, اور اس پہ قانون سازی پہ کام کیا جو 2018 میں لا بنا, ٹرانسجینڈر رائٹس کا لا. جی بالکل. اور اسی دوران ہمیں محسوس ہوا کہ جب آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی لیگل کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. جی. تو پھر لا کیا اور LLB کیا, پھر LLM کیا, اور اسی طرح پھر جو ہے لیگل ایڈوکیسی شروع کی. اور پاکستان میں جو ایک ہیلپ لائن اسٹیبلش کی جو 4 ڈیجٹ 1091 کے نام سے, اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کام بہت کم ہے ہم نے کیا. پاکستان میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو قوانین ہم نے بنائے کوئی 14 کے قریب قوانین, جس میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 ہے, جس میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے 2017 ہے. اسی طرح جو بھی لیجسلیشن کی, اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی ایک لمبا سفر ہے. جیسے میں نے ابھی حال ہی میں پرسن ود ڈسیبلٹی کے جو لاز کے رول ہیں وہ بنائے UN وومن کے ساتھ, ایز اے کنسلٹنٹ میں نے بنائے. تو میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہا اور پروونشل کے ساتھ بھی, لیکن میں نے دیکھا نیت اگر آپ کی صاف ہو اور آپ کی گول اورینٹیشن ہو تو پھر آپ کوئی مدد اللہ تعالیٰ غیب سے کرتا ہے. جی. کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ کو اس فیلڈ کے اندر, اور آپ اس میدان میں اتر چکے ہیں اور خود اپنے بلبوتے پر وداؤٹ اینی گورنمنٹ ہیلپ؟ جی, آج تک گورنمنٹ نے تو خیر اس مد میں تو ہیلپ کی کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, مثلا ہمارا اگر افراد باہم معذورین کا ادارہ ہے تو چیف منسٹر صاحب نے ابھی اس میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اس میں گاڑی دی ہے کہ جس میں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں موو کر سکیں. اسی طرح جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ابھی یہ جو لا پاس ہوا 2018 کا, صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں افراد باہم معذورین کا قانون موجود ہے, اور اس میں 5% ان کی ملازمتوں کا کوٹا ہے. کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا اسمبلی کے باہر نابینا افراد مظاہرہ اسی حق کے لیے کر رہے تھے. جی, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جتنا مائنورٹیز کا جس طرح سے ہمارے ملک میں خیال رکھا جاتا ہے, اسی طرح سے معذور افراد ہوئے اور جو بچے ہیں جنہیں ضرورت ہے, اس طرح کا چائلڈ پروٹیکشن, یہ بلز پاس کرنا اور ان کے لیے اور زیادہ حکمت عملی کرنا بہت ضروری ہے. یہ سوال سے ہم دوبارہ سے مسرت آپا کے پاس آتے ہیں, اور مسرت آپا سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے تو مشکلات دیکھ لیں, اب آگے آنے والی بچیوں کے لیے کیا ایسا ہونا چاہیے, کیا ایسی سوچ ہونی چاہیے پیرنٹس کی, ان کے سوسائٹی کی, کہ وہ ان کو یہ مشکلات نہ دیکھنی پڑیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے فیس کیا تو ظاہری سی بات ہے وہ چیز میرے اپنے ارد گرد کے اندر جو بچیاں اس طرح کی مجھے ملتی ہیں, اسپیشلی میرے اپنے اسکولز بھی ہیں, تو میں ان میں اگر دیکھتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام پرنسپل سے کہتی ہوں کسی قسم کا بچیوں کو کوئی پرابلم ہے تو میں ان کے گھر جا کر بھی ان کے لیے مسائل اگر کوئی ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتی ہوں. میں اسی چیز پہ آنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں. جی, اس کے لیے میں سارٹ آؤٹ کرتی ہوں. پلس اگر کوئی ایسی بچی یا کوئی ایسی بچیاں ہیں جو فی پے نہیں کر پاتی ہیں, چاہے وہ میرے اپنے ادارے ہوں یا کہیں بھی ہوں, کراچی کیا میں کہتی ہوں ملک کے, آپ کس پروگرام کے توسط سے کہتی ہیں, ملک کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی بچی پڑھنے والی ہے اور اس کے پیرنٹس یا اس کی فیملی یہ کہہ دے کہ جی وہ ہمارے پاس اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے دائرہ کار سے اخراجات نہیں ہیں, دائرہ کار سے باہر ہے, تو میں ان بچیوں کی تمام تر مطلب مونٹی سے لے کر یونیورسٹی تک کے جو بھی اخراجات ہیں میں ہر جگہ پے کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے اس چیز کی نیڈ نہیں ہے کہ میں کسی ادارے سے منسلک ہوں. دیکھیں, اچھا کام کرنے کے لیے ادارہ لازم نہیں ہے, آپ اپنا کام کریں, آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں, آپ اپنا قدم جو ہے نا پازیٹیو رکھیں, تو اللہ کرے گا کہ آپ کامیاب ہوں گی. اور آپ جس کی ہیلپ کر رہی ہیں تو یقیناً اللہ پاک اس کی بھی مدد کرتا ہے. ایک اسٹیپ اٹھاتے رہیں. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جی
فلانا ویلفیئر ادارہ ہے، تو سارے ویلفیئر اداروں کے لیے نہیں، کچھ ویلفیئر ادارے ہیں جو پازیٹیولی کام کر رہے ہیں، اور یقین کریں انہی کی وجہ سے سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں کافی حد تک سدھار بھی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو اچھا بہتر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے آصف ہوں، میں ہوں، یا کوئی بھی ہمارے باقی دوست موجود ہیں، اپنا کام بہتری سے کرتے رہیں، اپنا اسٹیپ بہتر اٹھاتے رہیں. جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ فرماتی تھی کہ جو شخص اپنے لیے قدم نہیں بہتر اٹھا سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا اٹھائے گا. میں نے اپنے لیے اسٹیپ اٹھایا ہے نا، تو یقیناً وہ اسٹرگل کو لے کر کرتے ہوئے میں دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو اسٹیپ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں. اور میں چاہوں گی ان بچیوں کے لیے جن کے پاس کوئی وسائل یا کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح سے گائیڈ لائن دوں، ان کو بھی اسی طرح سے گائیڈ کروں کہ دیکھیں اگر میں آپ کے لیے کوئی پازیٹیو اسٹیپ اٹھا رہی ہوں تو یقیناً وہ جذبہ آپ میں ہوگا کہ آپ جب اس مقام پر پہنچیں گی تو آپ کم از کم 10 لوگوں کے لیے نہیں تو 2 لوگوں کے لیے وہ اسٹینڈ ضرور لیں گی. جب اس طرح سے کریں گے، ہم ایسے پازیٹیو اسٹیپ لیتے رہیں گے، تو مہرین وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا معیار بھی بڑھے گا. اور ہمارے یہاں جو ہم کہتے ہیں نا غربت غربت غربت، ایسا کچھ نہیں ہے. غربت ضرور ہے، لیکن کیا وہ وقت ہم بھول گئے کہ آپ کسی پہ نظر ڈالیں تو کوئی بھی اچھا کامیاب شخص جب ہوگا آپ اسے پوچھیں گی تو وہ کہے گا کہ مجھے مشکلات کا سامنا ہوا. لائٹ نہیں تھی تو وہ لالٹین میں بیٹھ کے پڑھا، نہیں ہے تو وہ دن کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھا. دن میں اگر وہ کام کرتا رہا ہے تو رات میں دیا جلا کے اس نے پڑھا، لیکن وہ شخص کامیاب ہوا. تو کامیاب شخصیت کو دیکھنے پر ہم دیکھیں یا اس کی طرف ہم اس کو رول ماڈل بنائیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم کہیں اور نہیں جاتے کہ جی ہم پورے پاکستان کی ہیلپ کرنے چلیں، ہم پورے کراچی کی ہیلپ کرنے چلیں. اگر درمیان میں آپ کا گھر ہے، رائٹ اور لیفٹ کو بھی آپ دیکھ لیں نا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا فرض نبھا دیا. آپ اپنی گلی کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی نیڈی ہے، آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اپنا فرض نبھا دیا. آپ اپنے استطاعت نہیں رکھتے نئے کپڑے کسی کو دینے کے، تو آپ اپنے کپڑے جو ہم خواتین سینکڑوں کے حساب سے بنا لیتی ہیں ان کی کوانٹٹی کم کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ جی میں نے اس سے کسی بچی کی شادی کی ہیلپ کرنی ہے، میں نے اس سے کسی کا یونیفارم پرچیز کرنا ہے، اس سے میں نے کسی کی بکس لے کے دینی ہے، فلاں شخص غریب ہے میں نے اس کو ایک وقت کا ہی کھانا دینا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے لیے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بڑی این جی اوز میں جا کے ہم کام کریں. این جی او ایک فرد واحد بھی ہو سکتا ہے اگر وہ پازیٹیو اسٹیپ اٹھا لے. ناظرین، جیسا کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر انفرادی قوت کی ہی بات کر رہے ہیں، مسرت آپا نے بھی اسی بات پر روشنی ڈالی ہے کہ انفرادی قوت اور اجتماعی قوت 2 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. انفرادی قوت بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک فرد کا معاشرے میں کام کرنا، اس کو سمجھنا کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بے حد ضروری ہے. آصف صاحب کے پاس ہم آتے ہیں اور ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں آصف صاحب آپ اپنی اسٹرگل بھی بتائیں جو آج کل چل رہی ہے، جو آپ کے نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں. کیونکہ انفرادی قوت کی بات کی جیسے مسرت آپا نے کہ فرد واحد کا ایک تو کامل یقین ہونا، اس کا کانفیڈنٹ ہونا، معاشرے میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ جاننا اور اس کے اوپر کام کرنا بے حد ضروری ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں کوئی بھی اگر بے نظیر صاحبہ نے اپنی کتاب میں اگر ان کی آپ پڑھیں ڈاٹر آف ایشیا میں لکھتی ہیں کہ یو کین ایگزائل اے پرسن بٹ یو کانٹ ایگزائل دا آئیڈیا. آپ کسی شخص کو تو نکال سکتے ہیں، اس کے آئیڈیا کو نہیں نکال سکتے. بالکل. تو جو چیزیں ہم نے کی، ہم نے پاکستان میں ایک تو اسٹریٹ چلڈرن رائٹس کو سب سے پہلے ریکگنائز کرایا، نہ صرف بلکہ ان کا رائٹ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن جو پاکستان نے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال 1989 میں دستخط بھی کیا ہوا ہے اور ریٹیفیکیشن بھی کیا ہوا ہے. تو اس کا جو آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ ہر بچے کو جو ہے وہ شناخت کا حق یعنی پیدائشی سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. بالکل. اور دوسری چیز جو آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں ہوگا، مگر اس میں ہماری ساری حکومتیں ناکام رہی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 43,000 اسکول ہیں، اور انرولمنٹ ہمیں بڑھانے کے لیے نو ڈاؤٹ منسٹر بڑے موٹیویٹڈ ہیں، اور سعید غنی صاحب کی اپنی ایک اسٹرگل ہے ان کی گراس روٹ لیول سے. بالکل بالکل، اسی بارے میں میں چاہ رہی تھی ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو انرولمنٹ کو بڑھائیں، اور تاکہ جب تک وہ کسی نے کہا نا کہ کشکول میں جس روز بھیک نہ ہوگی وہ رات میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی.
اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی جس شہر کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوئی. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں اپنی بریک کی طرف, اور ناظرین ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور اپنے مہمانوں سے آئیڈیاز لیتے رہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی طرح بننے کے لیے. کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر فرد اگر اس معاشرے میں اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرنے لگ جائے, تو کیا ہمیں حکومتوں کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے, ان کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ اپنی ذمہ داری ضرور پوری کریں بے شک, لیکن ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے. آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم واپس سے آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور اپنے مہمانوں کی طرف, اور ہماری بات ہو رہی تھی رانا آصف حبیب صاحب سے, تو ہم انہی کی طرف جاتے ہیں اور ان سے ہم پوچھ رہے تھے کہ آگے ان کے کوئی پروجیکٹس ہیں تو وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں, اور کیا کرنا چاہیے ان پروجیکٹس کو کامیاب کرنے کے لیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر فرد اسی طرح سے, جس طرح سے یہ ہمارے معزز مہمان سوچتے ہیں, جیسے مسرت آپا نے سوچا کہ مجھے ایجوکیشن میں جو پرابلمس ہوئی ہیں وہ آگے لڑکیوں کو, آگے بچیوں کو نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہر کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کھانا میسر کریں. کسی کے تن پہ کپڑا نہیں ہے تو کیا ہم اس کو تن پہ کپڑا دے سکتے ہیں؟ اتنی ہماری استطاعت تو ہے, بے شک ہم کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تو رانا آصف حبیب صاحب, آپ اپنے تھوڑے نئے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیں مجھے. جی, ابھی ہم نیا ایک ہمارا جو پروجیکٹس ہیں ہم کام کر رہے ہیں جو عدم تشدد کا بیانیہ ہے اس کے اوپر, کہ جو عدم تشدد کے بیانیے کے قانونس ہیں ان تمام قوانین کو ایک جگہ اکٹھا کر کے, اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو آفیشلس کو دی جائے, یونیورسٹیز کے طلباء کو دی جائے, پروسیکیوشن کو دی جائے, جوڈیشری کو دی جائے, اکیڈمیا کو دی جائے, جیسے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے جی, آپ اکثر دیکھتی رہتی ہیں کہ ہمارے بدقسمتی سے آپ دیکھیں اگر ہماری قومی اسمبلی میں بھی یا اگر آپ اور بھی جگہ دیکھیں تو تشدد کے بیانیے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جی جو شخص پہلے ہوتا تھا کہ جو پی ٹی وی پہ جب آن ایئر آتا تھا تو وہ کلمات یا وہ جو گالم گلوچ کلچر کو اسپنج کر دیا جاتا تھا, لیکن ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں اور بڑھا چڑھا کے اس چیز کو, اور بار بار وہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو دیکھا ہے کہ بار بار اس کو ایک تشدد کا جو بیانیہ ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو جو لوگوں میں ایک انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ خواہ روڈ پر کبھی جھگڑا کریں, ایکسیڈنٹ کریں, یا آپ خواتین پہ تیزاب گردی کے واقعات ہوں, یا صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ 2960 واقعات بچوں سے جنسی زیادتی کے اس سال پیش آئے ہیں. اور اس کے باوجود کہ زینب الرٹ اور رسپانس بل ایکٹ ہے جو قومی اسمبلی نے نہ صرف پاس کیا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو اس کے لیے ہم نے مینول بنایا, اور وہ اردو, سندھی اور انگلش میں بنایا, کیونکہ ہمارا صوبہ سندھ جو ہے وہ ہمیں بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے. اور سندھ حکومت آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ان پہ تنقید ضرور کریں, لیکن قانون سازی کے لحاظ سے جو ہے وہ 4 صوبوں سے زیادہ وہاں قانون سازی ہوئی ہے, جس میں ابھی ہمارا جو ایک اس میں لاء ہے سنگھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ, یعنی کم عمری کی شادیوں کے ممانعت کا قانون. تو 121 FIR کٹ چکی ہیں اس کے, اور اس میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, اور مزید اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور سندھ میں جو ہے ابھی 2 ہیلپ لائنس کام کر رہی ہیں, بلکہ اس پروگرام کے سے لوگوں تک بھی پہنچیں گی. 1094 اگر کوئی ویمن کے ساتھ کوئی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ 1094 پہ کال کر سکتی ہے. اگر بچوں کا مسئلہ ہے تو 1121 پہ کال کر سکتے ہیں, کیونکہ سندھ واحد صوبہ جس میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی قائم ہے, اور اس کو جو ہیڈ کر رہی ہیں وہ بڑی سیزن پولیٹیشین ہیں جو شمیم ممتاز صاحبہ, جنہوں نے کونسلر سے لے کے اور ایک MNA تک کا سفر, MPA تک کا سفر کیا انہوں نے. اچھا رانا آصف صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایسا کیا چیز تھی جو حوصلہ دیتی ہے انسان کو؟ ایک تو آپ نے بتایا تعلیم بہت اویئر کرتی ہے کہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے, ایجوکیشن تو کہتے ہیں نا انلمیٹیڈ, آپ کا یہ ہے کہ مرتے دم تک انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر, لیکن ایک انسان کے اندر بھی ایک جستجو ہوتی ہے کچھ پانے کی, کچھ حاصل کرنے کی, وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, یہ بچے دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے. کوئی شاید ہی ایسا گھر ہو جہاں پہ بچوں کے دل میں انسیت اور محبت لوگوں کی پائی جاتی ہے.
اور ان کے لیے کام کرنا ہمارے بالکل لیے گاڑیوں کے پاس جب بچے آتے ہیں رحم آتا ہے ان کے اوپر جی، اور کہ ان بچوں کے لیے کام کرنا ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی جن کی عمر ہے وہ اسکول نہیں جا رہے، جس میں 6.2 ملین بچے جو ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں. اور ہم سب کو یہ صرف حکومت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بس سول سوسائٹی کی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا رول پرفارم کرے. ایک 500 روپے کا آپ ایک پیزا برگر کھا لیتے ہیں تو کسی کا اگر برتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، جی اور اس کو زندگی بھر پھر بے فارم کا شناختی کارڈ کا پورا رائٹ اس کو مل جائے گا. اسی طرح یہ چیز آپ کو، اور پھر جب ہم نے 5,000 سے زیادہ گمشدہ اغوا بچے ماں باپ تک پہنچائے. جب آپ کسی کا بچہ گمشدہ ہوا ماں باپ کے پاس لے کے جاتے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم پاک پتن گئے تو آپ یقین کیجیے گا ان کے ماں کی آنکھوں میں جو ایک چمک ہوتی ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. بالکل. اور جو دعا مل رہی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی بات، اس کا کوئی مول نہیں ہوتا. جی، اور جس طرح ہمارا اتنا کام نہیں ہے جتنا میڈیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کا میڈیا جو ہے بہت زیادہ سپورٹیو میڈیا، اور اس میں کسی سفارش کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نے کام شروع کیا تو شہری رحمان صاحبہ اور ریما باسی ہیرلڈ کی ہوتی تھی، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شروع میں جب کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا اور اس کو ایشو کو، تو انہوں نے اس ٹائم سپورٹ کیا. اور کام آپ کا صحیح ہونا چاہیے آپ کے پاس. پھر ہم نے اپنی کیپیسٹی، میں نے 3 سال جو UK کا پروگرام ہے چائلڈ رائٹس ایجوکیشن پروگرام وہ پڑھا CREP. تو آپ کو اپنی بھی کیپیسٹی آہستہ آہستہ بڑھانی ہے، کیونکہ جب آپ سینیٹر کو پارلیمنٹیرین کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کی کیپیسٹی تو ان سے زیادہ ہونی چاہیے. جی بے شک. اس میں آپ کی اپنے بھی بہت اگنور ہوتے ہوں گے، آپ کی فیملی میں لوگ کافی اگنور ہوتے ہوں جی، گے. فیملی سفر کرتی. میری وائف بھی ایڈوکیٹ ہے تو وہ ذرا سمجھتی ہے کہ ہماری مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. وہ تو خیر کارپوریٹ سیکٹر میں کو دیکھتی ہے، لیکن ہماری تو آپ جو ہیومن رائٹس کے ہم لائر ہوتے ہیں، ہمارے تو لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ نے کرمنل کیس تو آپ کو پتہ ہے اس کی 2 مہینے کی گرمیوں کی بھی چھٹیاں نہیں ہوتی. جی. تو اس وجہ سے فیملی ظاہری بات ہے سفر کرتی ہے. اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس سوال سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسرت آپا جو ہیں وہ اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پولیٹیشین بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فلاحی کام بھی کرتی ہیں. تو کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ مسرت آپا؟ اصل میں مجھے بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں، جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں تو ان میں اور ایک جو آؤٹ ڈور کام کرنے والی خاتون ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے، کوئی بھی کام اس نے ایک پلان رکھا ہوتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایک شیڈیول ہوتا ہے جس طرح سے وہ ان کو لے کے چلتی ہے. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ جی سیٹرڈے سنڈے میں نے ٹوٹلی اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کام کر رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میری والدہ ہے، میں نے والدہ کو کس وقت ٹائم دینا ہے، میں نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو کس ٹائم دینا ہے. اور اسکول ٹائمنگ میری ہے کہ اگر اسٹاف 8 بجے آتا ہے تو میں 7:30 بجے موجود ہوں گی وہاں پہ، تاکہ وہاں بھی مجھے اپنا ٹائم اسی طرح سے دینا ہے. پیرنٹس سے اگر ملنا ہے تو کیا ٹائم ہے. اپنے بچوں کو بلیو می اتنے ملازم ہونے کے باوجود میں اپنے بچوں کو کھانا خود بنا کے دیتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے، نہیں ماما ساری ایکٹیویٹیز رکھیں گے. تو وہ تمام چیزیں لے کر ہم چلتے ہیں اپنی فیملیز کو، چاہے لاز ہوں، چاہے میرے اپنے پیرنٹس ہوں، میری اپنی فیملیز ہیں، ان کو بھی بالکل، پراپر ٹائم لاس کو بھی دیکھنا. ایک اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بڑا ٹف شیڈیول میں رہتی ہیں. ٹف شیڈیول ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی یہ ٹائمنگ میری نماز کی ہیں، یہ ٹائمنگ میری گھر سے والوں سے ملنے کی ہیں، یہ باہر کی ہیں، یہ غریبوں کی، یہ ساری، کیونکہ بڑے اور ان کا بڑا اچھا شیڈیول ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ کر کے جانے کے لیے بھیجا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور بس کھایا پیا اور گئے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو دیکھیں محنت کرتے رہیں. دن کے اندر اگر راہ چلتے ہوئے ہم نے ایک پتھر بھی اٹھا لیا، ایک کانچ کا ٹکڑا پڑا وہ بھی اٹھا لیا، تو سمجھ لیں ہم نے اپنا فرض پورا کیا. کہ اس لیے فرض پورا کیا، کسی کو لگ جاتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اس تکلیف سے ہم نے بچا لیا. تو یہ بھی ہم نے اپنی ایک ڈیوٹی جو ہے نا پرفارم کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور خاتون جو ہے نا، اگر جس طرح سے لیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو میری آئیڈیل ہے، انہیں میں دیکھوں، انہیں میں اگر بیٹی کی اس میں دیکھتی ہوں، حیثیت میں دیکھتی ہوں تو لاجواب بیٹی ہے. اگر ان کو بیوی کی حیثیت میں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ بے نظیر اپنے نام کی طرح نظر آتی ہے. ماں کی صورت میں اگر ہم دیکھتی ہوں تو وہ
وہ خاتون نظر آتی ہے جس کی ہمارے معاشرے میں مثال بہت مشکل ہے. عوام کی حالت میں دیکھتی ہوں تو وہ اپنی عوام کو کسی لمحے تنہا نہیں چھوڑتی, وہ اپنی عوام کے اندر موجود ہے. یعنی جو کام انہوں نے کیے ہیں اپنے ایج کے اندر, اپنی زندگی میں جو کام کیے انہوں نے لازوال اور بے مثال, اپنے نام کی طرح بے نظیر کیے ہیں. تو جس کی آئیڈیل ایسی شخصیت ہوگی تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کو فالو کرتے ہوئے میرے جیسی خاتون کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگا سکتے. بالکل انشاءاللہ. اور مسرت آپا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ تو اتنے شعبوں میں قدم رکھ چکی ہیں اور مینج کری ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جو بیٹھی ہوئی خواتین گھر میں ان کو کوئی میسج دیں, ان کو بتائیں کہ ایسا کیا کرنا چاہیے. ان کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے, وہ تو اتنے مسائل میں کا شکار بھی نہیں ہے. جیسے آپ تو اسکول بھی چلا رہی ہیں, لاس کو بھی دیکھ رہی ہیں, تو پھر پالیٹکس میں بھی ہیں. آپ نے بتایا کہ میرا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے, لیکن ایک گھر میں بیٹھنے والی خاتون جیسے کمانے نہیں جانا, تو وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے اس کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے. ایز ایک چھوٹی سی NGO گھر میں وہ چلائے, کیا اس کو اپنی ماسی سے ریلیٹڈ اس کے مسائل پتہ کرنے چاہیے. اب جیسے رانا آصف صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ چلڈرنس کا مسئلہ, تو یہ تو انہوں نے باہر دیکھا, وہ حل کر لیا, لیکن ہمارے ارد گرد سوسائٹی میں بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں گھر میں بیٹھنے والی عورت سے متعلق ایک سوال. دیکھیں, ایک اگر ہاؤس وائف ہے تو اس کے لیے سب سے ایزی وے میں, مطلب میری ایک عورت ہونے کے ناطے, وہ یہ کہ دیکھیں گھر کے ارد گرد میں ان کے پاس اگر ملازمین ہیں, ڈرائیور ہے, خانسامہ ہے, گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے, مالی ہے, اس قسم کے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, منسلک ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جن کی پریشانیاں وہ پتہ کر ہوتی سکتے ہیں, ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے سے پرابلم سارٹ آؤٹ کرتی ہیں, یقیناً ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ان میں انٹرسٹ لیں کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ مالی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیں, تعلیم اگر 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں تو ان میں سے کسی ایک بچے کا ان سے لے لیں, اس سے کہیں کہ جی ان کی فی, ان کا جتنے اخراجات ہیں وہ میں پے کروں گی. تو اگر اس صورت میں ایک بچے کی ذمہ داری اگر کوئی ایک خاتون یا کوئی ایک گھرانہ لے لیتا ہے, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سدھار میں کوئی کمی آتی ہے, ایجوکیشن میں کوئی کمی آتی ہے. کیونکہ وہ بچہ جس کو میں یا آپ اڈاپٹ کر کے لے کر چل رہے ہوں گے, کل وہ معاشرے کا بہترین انسان بنے گا, کیونکہ اس نے وہ تمام مشکلات دیکھنے کے باوجود وہ اگر کسی اچھے مقام پہ پہنچے گا نا, تو وہ اپنے ساتھ زیادہ نہیں تو 2 لوگوں کو ساتھ لے کے کھڑا ہوگا, اور وہ معاشرے میں مجھ سے اور آپ سے اور اس خاتون سے جو اس نے بہتر اس بچے کے لیے کیا, وہ لوگوں کو کر رہا ہوگا, بلکہ وہ تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے کچھ ایسے لوگ ملیں. اگر ہم اس طرح کا کام کریں گے نا, تو پھر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ زکوٰۃ, پھر ہمیں ڈھونڈنے سے لوگ ہمیں ملیں گے کہ جنہیں ہمیں زکوٰۃ دیں. اگر ہم اپنا رول بہترین انداز میں پلے کر لیں, آصف اپنا کر لیں, میں اپنا کر لوں, آپ اپنا کر لیں, اگر میرا ایک کیمرہ مین ہے وہ اپنا کر لیں, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی کو ضرورت ہوگی. پھر ہمارے ملک میں غربت نام کی چیز نہیں ہوگی. اصل وجہ یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں غریب انسان ہے وہ مانگ ہی نہیں پاتا ہے نا. مڈل کلاس میں وہ اپنے شرم و حیا میں رہتا ہے, اور وہ شخص, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے, اصل ضرورت, جیسے میرا بھائی بہت اچھا کر رہا ہے, اسٹریٹ چلڈرن کا رول پلے کر رہا ہے, میرا خود بڑا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کروں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اسپیشلی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان پہ ترس تو آ جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اگر میرا بچہ اگر 15-16 سال کا بھی ہوگا تو میں اس کو اس طرح کھڑے نہیں ہونے دوں گی, نہیں یار میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. تو ان ماؤں کا دل کس طرح ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے بچے کو میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے, 6 سال کے بچے کو بھیک آپ اگنور کر دیں, ان کو بھیک دینا بند کر دیں, آپ ان کو کوئی کھانے میں دے دیں کوئی چیز, آپ اس کی مدد کر لیں کہ بیٹے یہ آپ کے کپڑے ہیں, میں آپ کو یہ 2 کتابیں دے رہی ہوں, ہم اون نہیں کرتے, میں یہ چیز ہم کر لیں نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہمارے ادارے ہیں, پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی پولیس پکڑ کے انہیں بٹھائے, نہیں. آپ خود سے دیکھیں, آپ نے دیکھا تھا کہ میرے خیال میں پچھلے رمضان میں ایسا ہوا کہ فروٹ جو مہنگا ہوا تو لوگوں نے ایک مہم چلا لی کہ ہم پرچیز نہیں کریں گے, ہم خریدیں گے نہیں, تو وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب جو بہت فالتو اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں ہم سے, تو وہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں عوام بھی ہمیں سمجھتی ہے. تو اگر ہم اس طرح کا کام کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتری کی طرف ہم جائیں گے. اگر کوئی غریب
بچی ہے, اس کی شادی ہم نے کرنی ہے, تو ہم ان کے لاز جو ہیں ہونے والے ہیں ان کو کہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہو, اویئرنیس کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ان کی, آپ کی بیٹی اگر اس مقام پر ہو تو آپ کیا کریں گے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. لازم نہیں ہے کہ ہم بعض بچیوں کو ہم لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان لے کے دے دیتے ہیں ماں باپ, لیکن انہیں قسمت نہیں دے سکتے نا. تو وہ چیز ہے کہ آپ جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, وہ ایک ایسی ماڈل بن سکتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو, ہم کہتے ہیں میری بیٹی کے سر میں درد ہے, بیچاری سو رہی ہے, ڈسٹرب نہیں کرو, اور وہی اگر بہو کے سر میں درد ہے تو اس کی تو روز کی روٹین یہی ہے. اپنے رویوں کو بدلیں, جب تک ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے جب تک کوئی بہتری نہیں آنے والی. بہت زیادہ ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے, بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے ناظرین ہمارا, اور ہمارا پروگرام بیسیکلی آج کا جن این جی او سے ریلیٹڈ ہے وہ بچوں, تعلیم سے متعلق ہے. ہماری نئی جنریشن, بچے, اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور اگر ان کو اچھا انوائرمنٹ ملے گا تو ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا. یہ بے حد ضروری ہے. ہمارا ابھی اسی طرح بات چیت ہوتی رہے گی, اور اسی طرح سے مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور رانا آصف حبیب صاحب بھی, ان کی باتیں سن کر, ان کے کام سن کر کس طرح سے وہ درد دل رکھتے ہیں. اور بے شک مسرت آپا بھی ایک خاتون ہے, وہ تو عورت کی حیثیت سے بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت کو اس کی کیا ذمہ داری ہے. ہمیں ایک میکینزم بنانا ہوگا, بے شک اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف, جہاں ہم نے ادھوری باتیں چھوڑ دی تھیں اور بہت ہمیں انفارمیشن مل رہی تھی. جیسا کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ اس سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ہم ایسے نیشنل ہیروز سے ملتے ہیں جو اپنی بلبوتے پر, اپنے ہی اس پر جسے کہتے ہیں اپنی اسپیشلٹی کو لے کر جو چل بالکل اپنی اسپیشلٹیز کو لے کر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. تو رانا آصف حبیب صاحب سے پھر دوبارہ سے میں وہی سوال کروں گی کہ آپ اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے بریک جی میں. نیا ہمارا ایک چائلڈ رائٹ فورم ہم بنانا چاہ رہے ہیں, جو پاکستان کی تمام آرگنائزیشن جو کام کرنے والی ہیں ایک پلیٹ فارم موجود ہو. اور مسرت صاحبہ کو, آپ لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کسی بھی ایشو پہ سیلیبریٹیز, ریلیجس لیڈر, پارلیمنٹیرین اور جو ایکٹیوسٹ ہیں یہ سب لوگ ساتھ نہیں ہوں گے, اس وقت تک اس کا سلوشن جو ہے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہم ایک لائٹر نوٹ کا ایک نیٹ ورکس بنا رہے ہیں کہ جس میں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کریں, اور پھر دیکھا جائے کہ جو قوانین بن گئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہوگا. اور جو نئے قوانین جیسے اینٹی بیگری لاء جو ہے ابھی تک نہیں ہے, 18ویں ترمیم جب آئی 2010 میں تو اس کے بعد صوبوں کو قانون سازی کرنی تھی. ہمارے پاس جو 1958 کا ویگرینسی ایکٹ موجود ہے مگر وہ بہت کمزور ہے. اور لاسٹ جب ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ساتھ میں کمیٹی میں تھا تو آپ نے کوئی 2 مہینے پہلے کیمپین دیکھی ہوگی, اینٹی بیگری کیمپین پوری کراچی میں چل رہی تھی, مگر وہ اسی لیے ناکام ہوئی کہ جب ججز کے پاس لے کے جاتے ہیں 2200 کے قریب FIR, تو وہاں فوراً ہی 500 روپے پہ 1000 روپے پہ بیل ہو جاتی ہے. جو مافیا ہے اس کو بھی شکست دینا بڑا مشکل ہے کہ کراچی میں 5 لاکھ کے قریب جو بیگرز ہیں اور وہ مافیا کی صورت اختیار کر گئے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے, وہ آپ کو پبلک نیوسنس کرتے ہیں, شاپنگ بھی نہیں کر سکتے. اور ایسا میٹروپولیٹن سٹیز کے جس کا جو کہ کئی تقریباً 100 کے زیادہ ملکوں سے بڑا شہر ہو, وہاں پہ اگر اس طرح کی لا لیسنس ہوگی تو پھر نہ ٹورزم بڑھے گا, نہ بزنس بڑھے گی, نہ اکنامک, اور ان کا بہت بڑا قائم اسٹریٹ کرائم سے بھی ریلیونٹ ہے. لیکن یہ بھی ہماری عوام ہے, ہمیں ان کو اون کرنا پڑے گا. تو کیا ایسا اس طرح کا کیا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے تھے جی, ان کے لیے سندھ حکومت نے ایک ریہیب سینٹر بنایا ہے جو ملیر سعود آباد میں, اور وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور وہاں پہ سیلانی ویلفیئر کے تعاون سے پورا سسٹم بنایا ہے. دوسرا کورنگی میں ہے جو انشاءاللہ اگلے سال تک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس میں یہی پلان بنایا کہ جو لا نیا لے کے آئیں گے اس میں یہ لا جو ہے میں نے DIG ساؤتھ جاوید اکبر ریاض صاحب اور رابعہ پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں, ہم سب نے مل کے اس کو ڈرافٹ کیا ہے. جب انشاءاللہ اسمبلی میں آئے گا تو تمام پارٹی سے مشاورت بھی کریں گے تاکہ جو مافیا ہے اس کے لیے سخت سزائیں ہوں, جو وہاں کے وکٹم ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ریہیب سینٹر ہو.
جی کیونکہ بچوں کو جو کوئی نشہ آور سرپ پلا کے سارا دن مانگتے رہتے ہیں کندھے پہ لگا کے، یا ان کی ٹانگ یا بازو توڑ کے ان سے بیگنگ کروائی جاتی ہے، اس مافیا کو تو ہم نے ختم کرنا ہے. جی اور یہ بے حد ضروری ہے جی. کہ گورنمنٹ کو بھی ان این جی اوز کے لیے کام کرنا پڑے گا. این جی اوز تو کافی ساری ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور ہمارے پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ ان این جی اوز کو اجاگر کرنا، ان کے بارے میں بتانا، اور جو ان لوگوں پیچھے ہیں ان این جی اوز کے جو اس معاشرے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا اعزاز، ایک این جی اوز کی کارکردگی کی تشہیر کرنا. تو اب مسرت آپا آپ سے ایک سوال ہے. آج کل آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر، اب جیسے رانا آصف صاحب نے ابھی وائلنٹ کے بارے میں بتایا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا ایگزاشن آ گئی ہے، اتنی زیادہ لوگ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، معاشرے میں عجیب سی ایک گہما گہمی ہے. لوگ کسی کی مدد تو بعد میں کریں گے، لوگ اپنی ہی مدد پہلے کر لیں، تو یہ بہت ضروری ہے. اصل میں دیکھیں اپنی مدد، آپ نے کہا ٹھیک فرمایا آپ نے کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے مہنگائی. مہنگائی کو جب کنٹرول نہیں ہوگا تو میرے اخراجات جب پورے نہیں ہوں گے میں دوسروں کے نہیں کر سکوں گی. لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ شاید میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے یا کیا وجہ ہے، اگر غریب سے غریب تر بھی ہیں تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیز جو ہمارے اخراجات ہیں یا ہماری پسند ناپسند ہے اس کو تھوڑا سا محدود کر لیں. نہیں، ہم بیسکلی ہمارے پاس میڈیم تو بہت سارا ہے، دیکھیے میں سوشل بتاؤں، اب میڈیا، دیکھیں ریڈیو نہیں اور وہ ٹیلی ساری ویژن. چیزیں، دیکھیں سپوز کہ میں ایک ایگزامپل دوں، میرے گھر میں اگر 5 اے سی چل رہے ہیں، میں کہوں کہ نہیں جی اس کو 2 کو بالکل نہ یوز کیا جائے تاکہ میرا جو الیکٹریسٹی بل ہے وہ کم ہو. وہ اگر کم ہوگا تو وہ میں ایک دماغ میں بٹھا لوں کہ اگر 20,000 کا سیو کر رہی ہوں تو وہ 20,000 میں نے کسی غریب پر انویسٹ کرنا ہے. آصف بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ان لوگوں کی طرف، ان مافیاز کو سخت سے سخت سزا دینے والی بات ہونی چاہیے کہ جو واقعی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ میں اگر روڈ پہ سے جا رہی ہوں تو ان کو نشاور بچوں کو چیزیں پلا کر مائیں کاندھوں کے ساتھ لگا کے رکھی ہوں. واٹ ایور، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں. میں تو میرے لیے تو تصور کرنا بہت مشکل ہے نا. تو یا وہ ماں نہیں ہے اس کی یا کچھ بھی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ختم ہونا ہے. دوسری آصف بھائی نے کہا کہ جی لوگ ہیلپ آؤٹ کریں، این جی مت کریں این جی اوز. کچھ این جی اوز صرف دکھلاوا ہی ہے. جی میں بڑی بڑولی اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں، بالکل. میں دکھلاوا ہے. اسی پہ آنا چاہتی تھی کہ لا انوالومنٹ بہت ضروری ہے بالکل ہمارے معاشرے میں. امپلیمنٹ، دیکھیں لاز ہمارے پاس بن جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ بہت ضروری ہے. جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے نا، ہمارے ہاں انوالومنٹ نہیں جی ہے. جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا جو رول ہے وہ بہتر انداز سے پلے کرے، وہ بہتری آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آصف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، آصف بھائی جہاں آپ کھڑا کریں گے یا آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں آصف بھائی نہ صرف پروگرام اور پروگرام سے پہلے بھی میں آصف بھائی کو کہہ چکی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ بچے تقریباً 70 سے 80 بچے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کروائے نا، ایڈمیشن کروایا. دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں بندہ لوگوں کا اپنا ایک لا عمل ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ. میں کہتی ہوں آپ کے پروگرام سے اور آزما کے دیکھ لیں. آصف بھائی کو میں دعوت دیتی ہوں کہ ہر سال میرے مختلف اداروں میں آپ اپنے 500 بچے لے آئیے. اگر نرسری ٹو میٹرک ان سے 1 روپیہ بھی چارج ہو تو میں جواب دار. بہت ٹھیک ہے، میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتی. ہم اپنا، میں نے آپ کو پہلے کہا نا، فرد واحد بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اگر اس سے شوق ہو، اس سے جستجو ہو، اس سے اپنے ملک سے پیار ہو، اس سے اپنے معاشرے سے پیار ہو اور اپنے لوگوں سے پیار ہو. دیکھیں آپ کسی شخصیت سے، کسی بندے سے، اللہ کے بندے سے پیار کریں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ محبت دیتا ہے. وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ پیار کر کے دیکھیں اللہ کے بندے سے، اللہ آپ کو کیا نوازے گا وہ آپ کی سوچ ہے. بے شک. یہ بالکل صحیح کہا مسرت آپا نے کہ یہ این جی او چلانا یا کسی کے لیے ذرا برابر بھی کام کرنا، یہ ایک انسان کا احساس ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں احساس ختم ہو گیا. اسی سوال کو لے کے میں رانا آصف صاحب کے پاس جاؤں گی. میرے سوال کا رانا آصف صاحب یہ مطلب ہے کہ آج کل میڈیم اتنے سارے ہیں، ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا، تو آپ یہ بتائیں کہ اچھائی کو آگے نہیں کیا جا رہا، برائی زیادہ آگے کی جاتی ہے اس کے اوپر.
بیسکلی ایسا کیوں ہے, کیوں ہمارے معاشرے میں اچھے کام کو آگے نہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی, کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں جب ایڈم اسمتھ نے پری اکانومی کی تھیوری دی تو جی, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس لا کے بعد پھر انوالومنٹ اس کے بعد جو ہے جو آپ کی سماجی اقدار تھی جسے سوشل ویلیوز کہتے ہیں, وہ پھر اکنامک ویلیوز میں کنورٹ ہوگی. جی بالکل, یعنی وہ معاشی اقدار میں ہوگی, اور مطلب جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوگا اس کی اتنی زیادہ ریٹنگ آئے گی, یا جو زیادہ بدتمیز سے پارلیمنٹیرین یا MP پیش آئے گا تو اس کا بڑی واہ واہ ہوگی نا. جو ایک بڑے طریقے سے سلیقے سے اپنا کال اٹینشن نوٹس کرے یا اپنا اسمبلی کی کارروائی میں کنٹریبیوٹ کرے, جس کو کوئی نہیں جانتا, اس کے بارے میں شاید لوگ جاننا بھی نہ چاہیں. اور اسی طرح ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے معاشی شعبے ہیں یا آپ کے معاشرتی شعبے ہیں یا سیاسی ہیں آپ کے یا آپ کے مذہبی ہے, ان تمام چیزوں میں جو ہے قدریں ختم ہو گئی نا. اور اس کی وجہ سے ہی یہ ہوا کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو ہے فینومینا جو ہے وہ آگے بڑھا, اور جو لوگ دلیل سے, عقل سے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, بالکل یہ ان کی ویلیو جو ہے وہ نیچے اچھا کام کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو فالو کروانا. مطلب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کو فالو کروانے کے لیے اس کو دکھانا بھی ضرورت ہے. مستقل مزاجی کا بھی جب نہیں ہو پاتی تو پھر مافیا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جی, یعنی آپ تھوڑا سا آپ سے میں کہوں گی کہ آپ ہمیں چھوٹا سا ایک میسیج دیں پروگرام ختم ہونے سے. دیکھیے پیغام تو بس یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو گڑ نہیں دے سکتے, گڑ جیسی بات ضرور کریں اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. قانون جتنے بھی بہتر بن جائیں, جتنے بھی اچھے بن جائیں, جب تک رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی. بہت شکریہ مسرت, آپ کچھ کہنا چاہیں گی پروگرام کے آخر میں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح آپ نے اچھا پروگرام اسٹارٹ کیا, اس طرح کے پروگرامز جو ہے نا ہمارا میڈیا کرتا رہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس قسم کے پروگرام دیں تاکہ آپ کے جو گیسٹ آتے ہیں ان کی باتوں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیں اور اس سے مستفید ہو جائیں, دیکھنے والے بہتر ہو جائیں, ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک بہتر. بہت شکریہ مسرت نیازی آپ کا کہ آپ آئیں یہاں پر اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ رانا آصف صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین, ہم ملیں گے اگلے ہفتے آپ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت اور میرے مہمانوں کو بھی. اللہ حافظ.